آخری وقت جب حضرت ابو بکر صدیق کا آتا ہے، اپنی شہزادی اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو بلایا، بلانے کے بعد 3 وصیتیں کی ہے۔ پہلی وصیت کیا تھی؟ اور اس کے راوی کون ہے؟ امام حسن ہے، سب اہل بیت کے راوی ہے الحمدللہ۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کی عیادت کے لیے پہنچا، بس آخری لمحات دیکھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے، نانی جان بیٹھی ہوئی، اور ابو بکر وصیت کر رہے تھے۔ وصیت کیا تھی؟ دل ہل جاتا ہے وصیت سن کے۔ کہتے ہیں کہ بیٹی اے عائشہ، ایک اونٹنی ہے جو بیت المال سے میں نے لی تھی، جس کا دودھ پیتا تھا میں۔ ایک اونٹنی ہے جس کا میں دودھ پیتا تھا، بیت المال کی اونٹنی ہے۔ ایک سالن پکانے کا برتن ہے جس میں میں سالن پکاتا تھا، اسی میں ہم کھاتے تھے۔ ایک چادر ہے جو بیت المال سے میں نے لی تھی سردی کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، گرم شال تھی، گرم چادر تھی۔ دوسرا ایک پیالہ ہے جس میں ہم دودھ اور پانی پیتے تھے، یہ بیت المال کی ہے۔ جب تک میں خلیفہ ہوں اس کا استعمال میرے لیے مباح تھا، میرے انتقال کے بعد میں جب چلا جاؤں تو یہ ساری چیزیں بیت المال میں لوٹا دینا۔ جو ایک پیالہ بیت المال کا رکھنا گوارا نہ کرے وہ فدق ہڑپ کرے گا؟ کچھ بھی بولتے ہو یار۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ جب یہ چیزیں حضرت عمر کے پاس پہنچائی گئی، حضرت عمر رونے لگے، کہا خدا کی قسم میں ابو بکر آپ نے اپنے بعد والوں کے لیے مشکل کر دی ہے، کیا بعد والے آپ کی سیرت پر کیسے عمل کریں گے؟ یہ پہلی ایک وصیت تھی۔ اس کو امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں نقل کیا ہے امام حسن کی روایت کو۔ امام طبرانی المعجم الکبیر میں لائے حدیث نمبر 38، امام ابن حجر عسقلانی لائے ہیں لسان المیزان میں، امام حیثمی مجموع الزوائد میں لائے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری وصیت یہ کی، حضرت عائشہ سے کہا کہ میری بیٹی مجھے جو کفن دیا جائے، میری 2 پرانی چادریں ہیں اس کو دھو کر اسی کو میرے کفن میں استعمال کیا جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ابا جان آپ کے مسلمانوں پہ بڑے احسان ہیں، تو اتنا بھی تو نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے نئے کفن کا انتظام نہ کر سکے۔ کہتے بیٹی میت کو نئے کپڑے کی اتنی ضرورت نہیں جتنے زندوں کو ضرورت ہے، میرے لیے وہ 2 چادریں ہی کافی ہے۔ تیسری وصیت کی، کہا کہ بیٹا یہ دیکھو جو کچھ میرے پاس کچھ مال ہے، جو گھر ہے، گھر بچا ہوا ہے، کچھ تھوڑی چیزیں ہیں، یہ سب یہ عبد الرحمن کا حصہ ہے، یہ محمد کا حصہ ہے جو آپ کے صاحبزادے تھے، یہ تمہارا حصہ، یہ اسما کا حصہ، اور ایک تیسری جو تمہاری بہن ہے یہ اس کا ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے ابا جان ہم تو 2 ہی بہن ہیں، یہ تیسری بہن کہا تمہاری والدہ حاملہ اور جو شکم میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے، وہ پیدا ہوں گی، یہ اس کا حصہ ہے۔ یہ علم غیب کی بھی دلیل تھی کہ یہ بھی معلوم ہے کہ پیٹ میں کیا ہے صاحب، بیوی حاملہ تھی اس وقت۔ اور تیسری جو آخری وصیت تھی 34 کے لیے، کہا علی کو بلاؤ، کہاں ہے علی؟ حضرت علی کو اطلاع دی گئی، مولا کائنات آتے، آپ کہتے ہیں علی میری بڑی خواہش ہے کہ میں رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جاؤں، تو مجھے رسول اللہ کے پہلو میں دفن کرنا، مگر علی سنو مجھے غسل آپ ہی دینا، خوشبو میں وہی عطر استعمال کرنا جو رسول اللہ کے لیے کیا تھا آپ نے، اسی کنویں کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے جس کنویں کے پانی سے رسول اللہ کو غسل دیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہی ہاتھ میرے غسلوں میں ہو جو رسول اللہ کو جن ہاتھوں نے غسل دیا ہے۔ اور جب میرا کفن وغیرہ سب تیار ہو جائے، جنازہ تیار ہو جائے، نماز جنازہ پڑھ چکو، رسول اللہ کے روضے کے باہر لے جانا اور پہلے سرکار سے اجازت لے لینا۔ عقیدہ دیکھو، سرکار حیات ہے، رسول سے اجازت لے لینا، آقا اجازت دے تو سرکار کے پہلو میں دفن کرنا، اجازت نہ دے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہم نے وصیت پہ یوں ہی عمل کیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ہوئی، جنازہ تیار ہوا۔ حضرت علی کے الفاظ ہے کہ ہم جنازہ حضور کے روضے پہ لائے، سرکار کے روضے کا دروازہ بند تھا۔ فقلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں حضرت علی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، اللہ کے نبی ابو بکر ہے، ابو بکر آئے ہیں۔ مستاذن فرأیت الباب قد تفتح، یہ اجازت چاہتے ہیں۔ علی کہتے خدا کی قسم ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ روضے رسول کا دروازہ خود بخود کھلا، وسمعت قائلا یقول، اور ہم نے قبر سے یہ آواز سنی ادخل الحبیبی الی حبیبہ، حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَىٰ حَبِيبِ مشتاق، اس لیے کہ حبیب بھی اپنے حبیب سے ملنے کا بہت مشتاق ہے۔
دروازہ کھلا ہے، آواز آئی ہے، حبیب کو حبیب سے ملا دیا گیا. اور شاعر نے کہا تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے، نور اس کا واللہ بحر و بر میں ہے. آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے. کتنوں نے روایت لکھی؟ حوالے ذرا سن لیجئے. ابن عساکر نے لکھا ہے اس روایت کو تاریخ دمشق کے اندر، جلد 30 صفحہ 436. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لائے، تفسیر الکبیر جلد 21 صفحہ 28 سورہ کہف آیت نمبر 9 کے تحت اس روایت کو لکھتے ہیں. اور حضرت، یہ نام تو مجھے بڑا پسند ہے یار، سبھی پسندیدہ ہے، سب میرے امام سروں کے تاج ہے، لیکن کچھ نام ایسے ہوتے کہ لینے میں ہی تھوڑے سے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ وہ لکھ رہے ہیں، شہزادہ رسول سمنا کا شہزادہ لکھ رہا ہے، ان کی لطائف اشرفی صفحہ نمبر 556. امام اسقلانی اس کو لسان المیزان میں لاتے ہیں، جلد 5 صفحہ 62. امام عبد الرحمن جامی اپنی کتاب نفاست الانس میں لاتے ہیں صفحہ 169. امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ 492. امام برہان الدین حلبی لا رہے ہیں اس کو سیرت الحلبیہ میں جلد 3 صفحہ 450. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا فتاوی عزیزی جلد 2 صفحہ 146 کے اوپر. اتنے سارے محدثین کے میرے اور بھی حوالے ہوں گے جو میری نظر میں اب تک نہیں آئے. جتنے آئے میں نے بیان کر دیے، جتنے تھے وہ میں نے ڈھونڈ کے نقل کر دیے. میرے خیال سے 8 میں نے حوالے بیان کیے یہاں. 8 کتابوں میں کم از کم یہ موجود ہے ہمارے اہل سنت کے اکابرین کی کہ روضہ رسول کا دروازہ کھلا ہے، آواز آئی ہے حبیب کو حبیب سے ملا دو. حیات النبی بھی پتا چلی، ابو بکر صدیق کا عقیدہ بھی پتا چلا، ابو بکر سے نبی کی محبت کیا ہے وہ بھی پتا چلا. 12 جمادی الاخر 13 ہجری بروز منگل 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا.